لڑکی جو ہے نا وہ خوشحال نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اداس ہے، یا اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ کانٹوں میں، پھولوں میں، خزاں میں، ان میں ہے، تو آپ کی یہاں محبوبہ اتنی تنگ حالات میں کیوں ہے؟ لیکن کچھ اخلاقی حدیں متعین ہونی چاہیے، ورنہ رومان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ویلکم بیک افل بریک، اور یہ کہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے حساب کتاب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم واپس آئے گئے ہیں، اور اب ہم اس شخصیت کو یہاں پہ مدعو کریں گے، اسٹیج پہ بلائیں گے، جو پس پردہ اس وقت تشریف فرما ہے۔ دیکھیے، دنیا کی ہر بات کا ایک اصول ہوتا ہے۔ پرفارمنگ آرٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی بہت اچھی پرفارمنس کرتا ہے تو اس کو پبلک کہتی ہے ونس مور، یعنی کہ دوبارہ، ایک بار پھر۔ اور یہ جب ہوتا ہے جب پرفارمنس اپنی عروج پہ ہوتی ہے۔ اگر دلیپ کمار ونس مور رہیں تو اس کی پرفارمنس رہی ہے، اور اگر شاہ رخ خان آج ونس مور ہے تو ان کی پرفارمنس ہے، امیتابھ رہیں تو وہ ہے، محمد علی رہے، ندیم رہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم آتے ہیں پالیٹکس میں، سیاست میں آتے ہیں، سیاسی لیڈروں میں آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس سطح پر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹری لیول کے اوپر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو ایک مرتبہ منسٹر ہوتے ہیں اور ونس مور ہوتے گئے ہر مرتبہ ایک منسٹری سے دوسری منسٹری، اور ہر منسٹری پہلی والی منسٹری سے زیادہ مشکل۔ اگر ایکسائز کے منسٹر تھے وہ، تو اس کے بعد انہیں دیا گیا وزیر داخلہ کا، یعنی کہ پولیس ساری ایجنسیز کے اوپر ہوا ہے، یہ اس سے بھی ڈیفیکلٹ۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک اور، یعنی کہ وہ جس لیڈرشپ اور جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا کون سا منسٹر کس محکمے میں جائے، تاکہ وہ وہاں جا کر کے وہی سدھار لائے، وہی اچھا ماحول بنائے، اور اس میں بیٹھ کے صحیح خدمت کرے اس چیز کی جس کا اسے منسٹر بنایا گیا ہے۔ تو یہ شخصیت وہی ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک قلمکار بھی ہے، ایک شاعر ہیں، ایک دانشور ہیں، ایک حساس انسان ہیں، ایک سوشل ورکر ہیں، اور ایک انتہائی شفیق دوست ہیں، مہربان ہیں، وفادار ہیں، فنکاروں سے، اہل ادب سے وابستہ لوگوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اور خود بھی بڑے ادبی انسان ہیں۔ خواتین حضرات، اتنی ساری رنگوں کو لے کر کے جو شخصیت ہمارے ذہن میں بن رہی ہے، میں آپ کے سامنے بلا رہا ہوں۔ شریف شو میں ہم انہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ یہ انتہائی شرافت سے ساری منسٹریز میں اپنا کام کرتے رہے، اور میری نظر میں ایک شریف با کردار منسٹر ہیں اور رہے ہیں۔ خواتین حضرات، استقبال کیجیے ہمارے پاکستان کی حکومت سندھ میں اس وقت صنعت و تجارت کے منسٹر ہیں، اور دانشور ہیں، اس ملک کے بہت سے کالمسٹ ہیں، بہت سے شاعر ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیاں شریف شو میں جناب محترم رؤوف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عمر بھائی؟ آپ ٹھیک؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ بہت ہی گڈ لکنگ لگ رہے ہیں آپ، مجھ سے بھی زیادہ۔ نہیں، آپ تو سدا بہار ہیں، تو بس۔ سر اس وقت تو میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ کا جو گریس آیا ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال اس وقت آپ ایک بے تحاشا خوبیوں کی صلاحیتوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کا پہلا رنگ چرا رہے ہیں، وہ ہے شاعری۔ ایک دانشور، آپ لکھتے بہت اچھا ہیں، یہ نو ڈاؤٹ، میں نے آپ کی غزلوں کو کمپوز بھی کیا۔ آپ رومانٹک غزلیں بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ کی رومانس میں کہیں پہ بھی جو ہے نا، لڑکی جو ہے نا وہ خوشحال نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اداس ہے، یا اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ اداس ہیں۔ اچھا، پھر آپ اس کے تقدس کا جتنا محبت میں آپ نے خیال رکھا ہے، مجھے کچھ خواتین سے ملاقات ہوئی، آپ کی شاعری پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا اتنا احترام بھی نہیں کرنا چاہیے عورت کا شاعری میں، یعنی جتنا آپ نے کر دیا، حدوں کو پار کر گئے آپ۔ تو یہ جو آپ کرتے ہیں،
یہ جو آپ کی شاعری میں یہ جو چیز پائی جاتی ہے، جیسے ایک آپ کی نظم ہے موم کی مریم، جس میں آپ نے یہ چیز کیوں یہ اور شاعروں کے پاس نہیں ملتی ہے؟ اور شاعر شاعری کرتے ہیں، ہونٹوں کی بڑی خوبصورتی اور اس کی گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ اور فلاں فلاں، آپ کی تشبیہات جو ہیں وہ کانٹوں میں، پھولوں میں، خزاں میں، ان میں ہے. تو آپ کی یہاں محبوبہ اتنی تنگ حالات میں کیوں ہے؟ بہرحال بہت شکریہ عمر بھائی، آپ نے مجھے بلایا یہاں پر آپ کے اپنے پروگرام میں، اور جو کچھ آپ نے کہا ہے ابھی، دراصل گفتگو اور بات کرنا میری ضرورت ہے، لیکن آپ کا تو شوق ہے. میرا کہنا پیشہ ہے آپ کا. شوق ہے، آپ کا شوق ہے، لہذا گفتگو کا فن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور بے حساب دیا ہے. دیکھیے، بنیادی طور پہ ہر انسان رومان پسند ہوتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا خواہ وہ مرد ہو. نہیں جی، جانور تک، جانور تک، پرندے، پرند چرند، ہر جگہ. جس تاروں کے اندر 1800 وولٹ جا رہا ہے ان پہ بیٹھے ہوئے پرندے محبتوں میں مصروف. جی ہاں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ خدا خود محبت ہے اور محبت کو پسند کرتا ہے. لیکن کچھ اخلاقی حدیں متعین ہونی چاہیے، ورنہ رومان کا حسن ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اگر رومانویت میں فحاشی آ جائے اور بیہودگی آ جائے تو پھر وہ رومان نہیں رہتا. وہ شادی ہو جاتی ہے. نہیں، شادی تو خیر بہت حسین امتزاج ہوتا ہے محبت کا. ہاں، یہ رومان کی معراج ہوتی ہے. کہ سوال یہ ہے کہ آپ اس دور میں بھی، جب کہ رومانس اب خود اپنی حدیں پھیلانگ چکا ہے، یعنی کہ وہ خود میں نے اسی لیے آپ سے عرض کیا کہ رومان جو ہے وہ اگر اپنی اصل جگہ پہ رہے گا تو اس کی چاشنی اور اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. مطلب وہی فطرت کیا ہے؟ وہی آدھا کواڑ کھلا ہوا، کانپتے ہوئے ہاتھ، ایک پتلی سی آواز آئی گھبرائی ہوئی، ابا گھر پہ نہیں ہیں، آپ پھر شام کو آ جائیے. یہ آپ کا یہ وہی پھر نہیں، صحیح ہے. نہیں، مطلب آپ یہ چاہتے ہیں، میں نے جو آپ سے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے، آپ چاہتے ہیں رومانس کو ایک حد میں رہنا چاہیے، اخلاقی حدود میں رہے. محبت اس کائنات کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے. اس سے زیادہ طاقتور رشتہ اس کائنات میں نہیں ہے محبت. بے شک ہمیں محبت کرنی چاہیے، ایک دوسروں سے پیار کرنا چاہیے. اور یہ آپ کے کتاب کے اندر مجھے بہت محبت کے بڑے اشعار ملتے ہیں، بڑے قطعات ملتے ہیں، آپ کی کتاب میں چیز بھی یہ ملتی ہے. میرا سوال اپنی جگہ پہ ابھی بھی وہیں کھڑا ہوا ہے کہ آپ جتنا مطلب اس دور میں بھی 2009 میں بھی آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ کا تقدس ہے، وہ پھر پتہ کیا چیز ہے، وہ آپ کے کردار کا حصہ ہے. محبت کا اب وہ حصہ نہیں رہا. محبت اب وہاں نہیں رہی کہ جہاں کہا جائے دیکھیے کل شب میں نے آپ کو دیکھا تو حیرانگی کی اتھا گہرائیوں میں ڈوب گیا. اب تو لوگ کہتے ہیں کل 9 بجے میں طارق روڈ پہ کھڑا ہوا ہوں گا. اب یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کو میں اپریشیٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ ابھی تک محبت کو اتنا ہی چھپا کے پردے میں رکھ کے بات کرنے کے وہ ہیں. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے، آپ محبت کرتے ہیں، آپ محبوبہ سے کیا چاہتے ہیں؟ آج کل تو محبوبہ سے آدمی خود کچھ نہیں چاہتا، وہ چاہتی ہے بنگلہ، گاڑی، موبائل، وہ چاہتی ہے. آپ تو کچھ چاہ نہیں سکتے. آپ سے تو پوچھا نہیں چاہتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ سے تو یہ پوچھا جاتا آپ نے مجھے دیکھا، ایک موبائل بھجوا دیں اور اس میں سم ڈلوا دیں، سم ڈلوائیں، اس میں 1000 روپیہ لوڈ کروا دیں اور پھر اس نمبر پہ مجھے فون کریں، پھر مجھ سے بات کریں. ہمارے گھر کا فون کٹا ہوا ہے. محبت یہ تو اب یہ چاہتے ہیں، محبت یہی چاہ رہی ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر لوگ آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں، ان تحریروں میں یہ فحاشی نہیں ہوتی اور کوئی نئے نئے اس طریقے نہیں ہوتے عشق کرنے کے. تو زیادہ تر طریقے تو آپ نے بتایا نا. نہیں سر، میں نے تو ہر دور کا ایک نہ ایک طریقہ بتایا لوگوں کو کہ بھائی کیسے یہ بات ہوگی، کیا ہوگا. میں تو اس میں بہت آگے ہوں. میں تو اس کا حامی ہوں کہ محبت کو پھیلاؤ، لیکن میرا پھیلانا اور آپ کا پھیلانے میں طریقہ کار ہے. آپ ایک دائرے میں رہ کے پھیلاتے ہیں، میں دائرہ ہی پھیلا دیتا ہوں. برار آپ کا یہ ہے. لیکن اس کے برعکس جب میں آپ کے ساتھ میری بیٹھنا اٹھنا ہوا
تو میں نے آپ میں ایک کوالٹی اور دیکھی. میں نے آپ کو باخدا میں یہ بات 10,000 مرتبہ کوٹ کر چکا. میں ٹیلی ویژن پہ یہ کوٹ کر رہا ہوں پروگرام میں, اور آپ سامنے بیٹھے اس لیے نہیں کر رہا, آپ کی غیر موجودگی میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ایک بار آپ اس وقت ہوم منسٹر تھے, رات کے ٹائم تھا, کوئی 3 ساڑھے 3 بجے تھے, آپ کو بھوک لگی, آپ نے ملازم کو نہیں اٹھایا. آپ کو پتہ نہیں یہ بات یاد ہے, مجھے یاد ہے, آپ نے غفور کو نہیں اٹھایا. غفور کا ذکر بھی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے, اس کا ذکر ہوا غفور کا ٹی وی کے اوپر. غفور کو آپ نے نہیں جگایا, آپ نے کہا نہیں یار وہ سویا ہے, تھکا ہوا, اور اس کو بھی صبح اٹھنا ہوتا ہے, اور گھر میں بھی آپ نے کسی کو نہیں اٹھایا. آپ گئے, آپ ڈبل روٹی لے کر آئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور اس میں لال مرچیں نمک میں ملا کے آپ نے اس سے روٹی کھا لی, اور ہوم منسٹر تھے آپ. اگر میں ہوم منسٹر ہوتا, میری جگہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہوتا, وہ پہلے فون کرتا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں, اس علاقے کے ایس ایچ او کو فون کرتا, ہر قسم کے تکے, ڈبل روٹیاں, سینڈوچ 10 منٹ میں موبائلیں لے کے آپ کے گھر پہنچ جاتے. لیکن آپ کی یہ بات نے مجھے آپ کا فین کر دیا کہ آپ ہوم منسٹر ہیں, اور آپ ایسے ہوم منسٹر